بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کیا گیا کہ قادیانی کلمہ اسلام کیوں پڑھتے ہیں جب ان کو اسلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اتنی نفرت ہے، تو یہ کلمہ اسلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب قادیانیوں سے ہی لیتے ہیں کہ وہ کلمہ اسلام کیوں پڑھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم میں سے کسی نے پوچھا کہ تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو تو کلمہ ہمارے نبی کا کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو کلمہ بھی کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو کلمہ بھی انہی کا پڑھتے ہیں۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم کلمہ جو ہے وہ اس کا پڑھو، غلام احمد قادیانی کا۔ تو بشیر احمد ایم اے نے اپنی کتاب کلمۃ الفضل میں اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے نام لینے سے باقی سب نبی خود بخود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا۔ مرزا کا بیٹا اقرار کر رہا ہے کہ کلمے میں فرق پیدا ہو گیا، یعنی وہ یہ ہے کہ مسیح موعود مرزا کی بعثت سے پہلے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود مرزا کے بعثت کے بعد یعنی اس کے نبی بننے کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کا اضافہ ہو گیا۔ الغرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے اور بس۔ یہ تو ہوا مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلمے میں پہلا فرق۔ اور دیکھیں، آپ غور کریں، اللہ اکبر، پہلے فرق کا حاصل یہ ہے کہ قادیانیوں کے کلمے کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس نئے نبی کی زیادتی سے پاک ہے۔ مسلمان تو یہ نہیں مانتے۔ دوسرا جواب دیتے ہو، کہتا ہے علاوہ اس کے اگر بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی اعتراض نہیں واقع ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، یعنی میرا وجود محمد رسول اللہ کا وجود بن گیا معاذ اللہ۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآنی، یعنی جس نے مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا اس نے نہ مجھے دیکھا اور نہ پہچانا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت کے اندر ہے آخرین منہم۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے پس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو نئے کلمے کی ضرورت پیش آتی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں، یہ اس لیے یہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمے میں دوسرا فرق ہوا۔ ان دونوں جوابوں سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں اور مرزائیوں کے کلمے میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ مرزائی کلمہ میں موجود محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا لیتے ہیں۔ قادیانی کے انہی کفریہ عقائد اور نظریات کی بنا پر 7 ستمبر سن 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 میں ترمیم کے ذریعے متفقہ طور پر قادیانی جماعت کے دونوں گروپوں ربوہ والے اور لاہوری کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، لیکن قادیانیوں نے اس عادلانہ اور واضح فیصلے کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان فیصلوں کو مشکوک بنانے کے لیے چند بے بنیاد اعتراضات کیے، جس کو ہمارے لاہور کے ایک بزرگ ہیں متین خالد صاحب، قادیانی اعتراضات مع جوابات نقل انہوں نے لکھا، بڑا زبردست قسم کا۔ موقع نہیں وگرنہ وہ میں آپ کو سناتا کہ ان کے کیا اعتراضات تھے اور کیا ان کے جوابات لکھے گئے، آپ وہ لے کے پڑھ سکتی ہیں۔
اب اگلا سوال ہے کہ دیکھیں دنیا میں تو بہت سارے کافر ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور بدھ مت بھی ہیں، اور آگ کے پجاری بھی ہیں، سورج کے پجاری بھی ہیں، تو اتنی سختی ان قادیانیوں کے ساتھ کیوں کی جاتی ہے؟ جب بھی قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے تو سادہ لوگ مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ قادیانی کافر ہیں، تو کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف منظم جماعتیں کام کرتی ہیں اور اتنے کورسز کروائے جاتے ہیں اور تعلیمیں دی جاتی ہیں، قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے، جب باقی کفار کے مقابلے کے لیے اتنا کام نہیں کیا جاتا؟ جواب سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر یہ بات سمجھیں کہ بنیادی طور پر کافروں کی 3 قسمیں ہیں: عام کافر، مرتد کافر اور زندیق کافر۔ عام کافر، مطلق کافر، اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرتا ہو، اور مسلمانوں کی نسبت اسلام کی طرف، جیسے عیسائی، یہودی، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، جبکہ ہماری نسبت اسلام کی طرف کرتے ہوئے ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرتد کافر، وہ کافر ہے، اس کافر کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو پھر اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لے اور پھر اپنی نسبت اسی نئے مذہب کی طرف کرنے لگے، جیسے خدا نخواستہ کوئی مسلمان عیسائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا بلکہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے۔ اور زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو ہو تو پکا کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان کو کافر کہے، یعنی خود کافر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو صحیح مسلمان ہے ان کو کافر کہتا ہے۔ شریعت میں مطلق کافر سے معاملات کرنا جائز ہے، لیکن مرتد اور زندیق کافر سے کسی طرح کا معاملہ اور تعلق رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ یاد رکھیں قادیانی عام کافر نہیں ہے بلکہ زندیق ہیں، کیونکہ یہ جیسے آپ ابھی پڑھ کے آ چکی ہیں، ایک تو اپنے آپ کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ ہیں کافر، اور مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ قادیانی کافر اور دیگر کافروں میں فرق کو چند مثالوں سے آپ سمجھیں، آپ کو یہ بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ سب کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ شریعت میں شراب منع ہے، شراب کا پینا، اس کا بنانا، اس کا بیچنا، اس کی سپلائی کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شریعت میں خنزیر حرام اور نجس العین ہے، اس کا گوشت خریدنا، بیچنا، لینا دینا، کھانا پینا سب حرام ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور یہ مجرم ہے، ایک دوسرا آدمی ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور ظلم یہ کرتا ہے کہ شراب کے اوپر لیبل لگاتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے، یعنی شراب کو زمزم کہہ کر بیچتا ہے۔ مجرم تو دونوں ہیں لیکن ان دونوں مجرموں کے درمیان کیا فرق ہے، آپ خود اس بات کا جو ہے جواب دیں گے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے مگر خنزیر کہہ کر ہی فروخت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے خنزیر فروخت کرتا ہے لیکن کہتا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے، تو بتاؤ، ہیں تو دونوں مجرم لیکن ان دونوں کے جرم کی نوعیت میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک حرام کو حرام کہہ کر بیچتا ہے اور ایک حرام کو حلال کہہ کر بیچتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، امت کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، لہذا کفر ہر حال میں کفر ہے، اسلام نہیں ہے، لیکن دنیا کے دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے اور لوگوں کے سامنے اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ قادیانیوں کے کفر کو عام فہم انداز میں اس طرح سمجھیے، مثلا آپ گھر بیٹھی ہیں، آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں بیٹا باہر دیکھو کون آیا، بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ابو جی یا اماں جی، مما جی، وہ بوٹا سنگھ آیا،
آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقات کرنے والا ایک سکھ آدمی آیا ہے۔ اگر بیٹا آ کر کہتا ہے ابو جی رام داد آیا ہے، پریم چندر آیا ہے، آپ اندر بیٹھے بیٹھے سمجھ جائیں گے کہ میرا ملاقاتی ہندو ہے۔ ایک اگر بیٹا آ کر کہتا ہے کہ اب مطلب فلاں شخص آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ یعنی عیسائی ہے، یہودی ہے۔ اگر بیٹا آ کر کہتا ہے کہ محمد حسین قریشی آیا ہے، احمد علی عباسی آیا ہے، آپ اندر بیٹھے سمجھ جائیں گے کہ میرا ملاقاتی ایک مسلمان ہے۔ آپ شوق سے اٹھتے ہیں کہ میرا ایک مسلمان بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے قادیانی ملعون کھڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلی 3 صورتوں میں 2-3 صورتوں میں آپ کافروں کو ان کے نام سے پہچان جائیں گے، لیکن جب قادیانی کافر آیا تو آپ دھوکہ کھا گئے، کیونکہ اس کافر نے اپنا نام مسلمانوں کے جیسا رکھا ہوا ہے۔ اور آپ عیسائی سے پوچھیں گے تو آپ کا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائی۔ آپ یہودی سے پوچھیں گے وہ کہے گا یہودیت، اور اسی طرح ہندو سے پوچھیں گے وہ ہندو کہے گا۔ لیکن یہ کسی قادیانی سے آپ پوچھیں گے تیرا مذہب کیا ہے تو وہ فوراً کہے گا اسلام۔ دنیا کا کوئی کافر اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتا، جبکہ قادیانی دنیا کا واحد کفر ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے سارے کافر اسلام کے لیے سانپ ہیں۔ ہر سانپ کا علیحدہ علیحدہ رنگ ہوتا ہے، ہر سانپ کے چلنے کی اپنی اپنی ایک یعنی چلنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہر سانپ کی اپنی اپنی ایک آواز ہوتی ہے۔ لیکن قادیانی سانپ کا رنگ یہ مٹی کے ساتھ ملتا جلتا رنگ، یہ وہ کوبرا سانپ ہے، اس کے چلنے کی کوئی آواز نہیں، اس کی کوئی بولنے کی آواز نہیں، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ ڈنگ مار کر ایمان کا چراغ گل کر دیتا ہے، ایمان ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کے سارے کافر زہر کو زہر کے نام پر بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر زہر کو دوائی کے نام پر جو ہے بیچتے ہیں۔ دنیا کے سارے کافر شراب کو شراب کے نام پر بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگاتے ہیں۔ دنیا کا سارے کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کا گوشت کہہ کر بیچتے ہیں، لیکن یہ خبیث لعین لعنتی قسم کے لوگ جو ہیں یہ خنزیر کے گوشت کو بکرے کے نام پر بیچتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، قادیانیوں کے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کو سمجھیں۔ سن 1974 میں جانشین محدث کشمیری حضرت مولانا علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی نے قادیانیوں کے مکمل سوشل بائیکاٹ سے متعلق ایک جو ہے فتویٰ جو ہے دیا کہ قادیانی باوجود یقینی قطعی کافر ہونے کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہیں، اور مسلمانوں کو جانی اور مالی ہر طرح کی ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے تمام تر جو خلاف اسلام یعنی ان کی تمام تر سرگرمیاں جو ہے اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت لمبا فتویٰ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دیا۔ اور قادیانی جو ہے یہاں پر آ کر یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا، غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ عشق مصطفیٰ کی علامت اور نشانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ قادیانی افراد بے اجماع امت کافر ہیں، مگر اپنے عقائد کفریہ میں غلط تعویلات کر کے انہیں عقائد اسلام قرار دیتے ہیں اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لہذا وہ زندیق ہیں، اور زندیق چونکہ اسلام میں جو ہے وہ ملاوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ عام کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ زندیقوں سے ایسے تعلقات رکھنا جائز نہیں جن سے ان کے دعوے اسلام کی تصدیق یا ہمت افزائی ہوتی ہے یا ان کے کفر میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ امت کے جتنے بھی علماء ہیں سب نے جو ہے وہ فتویٰ دیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اے میری ماں بہن، اے مسلمان،
مسلمان جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ کس کے ساتھ ہم نے تعلقات رکھنے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو یہ بتائیں کہ ان غلیظ کافروں سے اپنے آپ کو جو ہے بچائیں۔ یہ بائیکاٹ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، بلکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو نافذ فرمایا۔ اس لیے آج سے ہم یہ عزم کریں، ہم قادیانیوں کی کسی قسم کی کوئی مصنوعات نہیں خریدیں گے۔ اور ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ شیزان کمپنی والے جتنے بھی ہیں، یہ اب اس کا جو مالک ہے، یہ جتنا پیسہ آتا ہے اس کا کچھ فیصد اس نے طے کیا ہوا ہے، وہ فیصد وہ قادیانی جماعت کو جمع کرواتا ہے اور وہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ آپ نے علماء کے فتوے سنے، یہ عاجز بھی ایک فتویٰ دیتا ہے، میں بھی ایک فتویٰ دیتا ہوں، میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، اپنی مسجد میں نے یہ فتویٰ دیا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں، میرا فتویٰ یہ ہے کہ قادیانیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے، قادیانیوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھیں، کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد اور نصرت فرمائے اور ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔